بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشیں جاری، گوادر اور گرد و نواح میں رات بھر کی بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شہر کا بڑا حصہ زیر آب، شہر میں کشتیاں چلنے لگیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کو مربوط اقدامات کی ہدایت۔ میر علی مردان ڈومکی کہتے ہیں بارشوں سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، سڑکیں زیر آب آنے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بدھ سے بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہوگا جو 4 دن تک جاری رہے گا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کہتے ہیں اگلا اسپیل ملک بھر میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ کراچی میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گوادر میں بارش کے بعد سنگین صورتحال پر اظہار تشویش، جیالوں کو مصیبت میں پھنسے عوام کی مدد کرنے اور انتظامیہ کو فوری اقدامات لینے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر کوہدہ بابر کا گوادر کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ، کہا پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ نو منتخب رکن اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کہتے ہیں نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے سے گوادر میں صورتحال سنگین ہے، پانی باہر جانے کے بجائے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس 29 فروری کی صبح ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صدارت کریں گے۔ حتمی شیڈیول تیار، اراکین کی حلف برداری کے بعد شام 5 بجے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے۔ جمعے کی سپہر خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم کا انتخاب 3 مارچ کو ڈویژن کی بنیاد پر ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 311 نو منتخب اراکین کی فہرست تیار کر لی، مزید 26 اراکین کے نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے نگراں وفاقی حکومت نے صدر مملکت کو دوبارہ لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے صدر کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 91 میں نامکمل ایوان کا کہیں تذکرہ نہیں، صدر صرف آرٹیکل 54 کے تحت معمول کا اجلاس روک سکتے ہیں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ مخصوص نشستوں کے بغیر اجلاس نہیں ہو سکتا۔ نگراں وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت الیکشن کے 21ویں دن اجلاس بلانا لازمی ہے۔ صدر نے 29 فروری کو اجلاس نہیں بلایا تو بھی اجلاس اسی دن ہوگا۔ آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے۔ وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ فائنلائزیشن کرے گا۔ صدر عارف علوی پر آئین توڑنے کے 2 مقدمات ہو سکتے ہیں، ایک عدم اعتماد میں اسمبلی توڑنے اور دوسرا آئین کے مطابق اجلاس نہ بلانے پر ہوگا۔ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا آصف علی زرداری صدر منتخب ہو کر گورنر کا فیصلہ کریں گے۔ 8 اور 9 فروری والے اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں، تاریخ درست کرنے کے لیے پہلا قدم بھٹو ریفرنس کا فیصلہ ہوگا۔ صدر ایک بار پھر آئین شکنی چاہتے ہیں۔ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں جب نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تو ہاؤس کے نامکمل ہونے کا کیا جواز ہے۔ نگراں حکومت نے صدر کے اعتراضات پر جواب بھجوا دیا، انہیں باعزت طریقے سے اجلاس سمن کر لینا چاہیے۔ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا۔ پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر پھر بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں، چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے۔ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری۔
الیکشن کمیشن نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 6 درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل اور دیگر 6 درخواستیں یکجا کر کے سماعت کی جائے گی۔ کہ اس ملک میں جب الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو۔ اس کے بارے میں کل ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے، اس میں ڈیسیژن کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے یا نہیں، فیصلہ آج کریں گے۔ رہنما سنی اتحاد کونسل اسد قیصر کہتے ہیں، ہم گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی جدوجہد قانون اور آئین کے مطابق رکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا۔ قانون کے مطابق 86 MNA سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے ہمارے آئینی اور قانونی مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ PTI نے ہفتے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے اتحادی حکومت کے پاس مضبوط مینڈیٹ نہیں ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جائزے میں کہا کہ پاکستان کو IMF سے نیا قرض نہ ملا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بین الاقوامی جریدے بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات نے سیاسی بے یقینی ختم کی، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے، پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، پالیسی خدشات گزشتہ برس جیسے ہی ہیں جو IMF معاہدے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرنے کی توثیق دی جائے گی۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ نواز شریف پنجاب ہاؤس میں نومنتخب ارکان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ یکم مارچ کو صدر کا انتخاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی آج ہی سے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ افسر کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ 29 فروری کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی اور مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا۔ 40-45 منٹ میٹنگ ہوئی ہماری۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے ہمارا۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے تو MQM کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے نمبرز پورے ہیں، MQM کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی والے ہمارے مینڈیٹ کو بھی 100% جعلی کہتے ہیں۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی رابطہ کمیٹی کو نون لیگ رہنماؤں سے ملاقات سے متعلق بریفنگ کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں رابطہ کمیٹی میں MQM لندن کے رکن کا پتہ چل گیا، اسی نے اجلاس کی ویڈیو لیک کی ہے۔ بہت دنوں سے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا، شک تھا کچھ لوگوں پہ، لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس آڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کرایا، معلوم کرا، تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل گیا کہ کون ہے۔ اس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا، کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کا گرفتار خواتین کی رہائی کے لیے احتجاج اور واک آؤٹ۔ JUI کے کامران مرتضیٰ اور نون لیگ کی سعدیہ عباسی کی بھی حمایت۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ آئین میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے قانون واضح ہے، ہماری مخصوص نشستوں کی چوری غیر آئینی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت 19 مارچ تک منظور کر لی۔ پشاور کے 9 منتخب اراکین کے وفد کی علی امین گنڈاپور سے مبینہ دھاندلی کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ۔ کہا صوبائی کی 8 اور قومی اسمبلی کی ایک نشست پر مبینہ دھاندلی میں ملوث ROs کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ آئندہ دنوں میں بتاؤں گا، سسٹم میں رہنے والے بھی روئیں گے، ان سے ملک نہیں چلے گا، نظام گر جائے گا۔ نئی آنے والی حکومت پر مولانا فضل الرحمان کی تنقید۔ کہا اگر PTI جیتی تو ان کو حکومت دی جائے، ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا، ہم نے خود باہر رہنے کا فیصلہ کیا۔
ہمارے رویوں میں کسی کے خلاف تعصب نہیں۔ سید مراد علی شاہ نے بطور وزیر اعلیٰ سندھ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر کامران تسوری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، میں تو حیران ہوں، اس کیس میں تو قتل کی بنیادی سازش کی گئی۔ بھٹو پر جو پہلا چارج لگا اس کو دیکھیں، چارج میں قتل کی سازش کے عناصر تو ڈالتے، کچھ تو بتائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ سازش ہوئی یا کہاں ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے عامر ڈوگر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان کو نامزد کر دیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں، تحریک انصاف کی 180 سیٹوں پر کٹ مارا گیا۔ لودھرا میں ہماری سیٹ پر دوبارہ گنتی کروا کر شب خون مارا گیا۔ مریم نواز کا صوبے بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان۔ ضلع شیخوپورہ اور ننکانہ کے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ دیہات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سیویج کے لیے پلان طلب۔ کہا، ہر حلقے کو ترقیاتی پروجیکٹ کے لحاظ سے ماڈل حلقہ بنانا چاہتے ہیں۔ عوام کے مسائل فوری طور پر حل ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا۔ 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ نون لیگ نے ڈاکٹر عباد اللہ کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ رہنما نون لیگ اختیار ولی کہتے ہیں، اے این پی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سے رابطہ کر کے حمایت کی درخواست کی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ 60 سے زائد ارکان کی حلف برداری ہوگی۔ جے یو آئی کا وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی امیدوار نامزد کیے جائیں گے۔ جے یو آئی نے نیشنل پارٹی، اے این پی اور بی این پی سے بھی مدد مانگ لی۔